بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ سالانہ ہوروسکوپ برائے برج قوس یعنی سیجیٹیریس کا اینول ہوروسکوپ لے کے مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کی پیدائش کا دورانیہ عموماً 22 یا 23 نومبر سے لے کے 21 دسمبر تک مانا گیا ہے، اور نام کا پہلا حرف فے یعنی ایف تسلیم کیا گیا ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے نام کا پہلا حرف آپ کا برج بتائے گا۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بالخصوص برجوں کے اعتبار سے نام رکھنے کا رواج نہیں ہے، اس لیے آپ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ ہمارا نام تو ایکس وائی زیڈ سے شروع ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ برج قوس کے نام کا پہلا حرف فے ہوتا ہے۔ فے ایک علامت ہے، یعنی اسے آپ اس طرح سمجھیں کہ اگر کوئی 23 نومبر سے لے کے 21 دسمبر کے درمیان پیدا ہوتا ہے، خواہ بچہ ہے یا بچی، تو بہتر ہے کہ آپ اس کے نام کا سر نامہ فے سے رکھیں، یعنی اگر بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کا نام فائزہ، فاطمہ، فرحت رکھ دیں، اور اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کا نام فائز یا فوزان یا فاروق وغیرہ رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ضمنی بات تھی جو بتانی بہت ضروری تھی۔ اب بڑھتے ہیں آپ کے سالانہ سرسری تجزیہ علم افلاک و علم نجوم کی بابت بات کرتے ہیں۔ برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، آپ کے لیے 2023 ایک بہت بڑا ٹریلر لے کے آ رہا ہے۔ آپ کی زندگی میں تبدیلی کا، انقلاب کا ایک دور شروع ہو رہا ہے، اور یہ کافی حد تک آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ مد نظر رکھیں کہ آپ کے پیدائشی زائچے کے 12ویں گھر، جس کا تعلق اخراجات، خفیہ دشمن، آپ کی بھاری ذمہ داریوں کے ساتھ تھا، اور وہ چیزیں جو آپ کے بس سے باہر ہیں، آپ کی گرفت میں نہیں آ رہی تھیں، وہ پیچیدگیاں، وہ مسائل، ان کا جو رولر پلانٹ ہے وہ پلوٹو ہے۔ اور پلوٹو گزشتہ 21 سال سے آپ کے زائچہ کے دوسرے گھر میں برا جمع تھا۔ دوسرے گھر کا تعلق ذرائع آمدن کے ساتھ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہو رہا تھا برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے ساتھ کہ اخراجات کا ستارہ، پلانٹ، کوکب پلوٹو، وہ آمدنی کے گھر میں بیٹھا اسباب رزق میں زبردست ہیجان برپا کیے ہوئے تھا۔ آمدنی کم، اخراجات زیادہ، مالی پریشانیاں، تکالیف، دکھ، درد، مصائب، اور جمع پونجی صرف ہو جاتی تھی، خرچ ہو جاتی تھی، فضول خرچی ہو رہی ہے، اور پیسے میں برکت نہیں ہے۔ برج قوس والوں نے بڑا مشکل وقت گزارا، کٹن وقت گزارا۔ ویدک سسٹم کے اعتبار سے قوس افراد اور خواتین زحل کی 60-70 سے بڑا زبردست نقصان اٹھا چکے، ایک وقت تھا، گزر گیا۔ اب بھی بندشیں ختم ہونے کا نام لے رہی تھی پلوٹو کی وجہ سے۔ دنیاوی معاملات میں جو آپ کی توانائی تھی، طاقت تھی، وہ خرچ ہو رہی تھی بلا وجہ، بلا جواز۔ دنیاوی مسائل کا حل نہ ہونا قوس برج سے تعلق رکھنے والوں کے لیے پریشانیوں کا سبب تھا، لیکن الحمدللہ آپ خداوند کریم کا شکر بجا لائیں کہ 23 مارچ کو جب آپ کی روحانی زندگی کا حکمران سیارہ پلوٹو ترقی پسند، جدت پسند، انقلابی برج دلو میں داخل ہوگا، تو آپ با اختیار ہو جائیں گے، آپ کی اتھارٹی میں اضافہ ہوگا، آپ کا منصب، مرتبہ، مقام وہ بڑھ جائے گا، اور یہ 21 سال برج دل میں قیام کرے گا پلوٹو۔ تو آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں۔ یہ آپ کے زائچے کے تیسرے گھر میں آ جائے گا، دل میں، تو یہاں آپ کے مواصلات میں بہتری آئے گی، آپ کے تعلقات میں بہتری آئے گی، اعزا قارب بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ میں کافی بہتری آئے گی، آپ کی جو سواری کی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ ذہنی طور پہ زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ جو ایک تھکن ہے، ایک مسلسل 21-20 سالوں سے جو آپ کے لیے درد سر چیزیں بنی ہوئی تھیں، وہ بہتر ہونے جا رہی ہیں۔
آپ کو مختصر سفر کرنا پڑے گا، آپ کی مصروفیات میں اضافہ ہو جائے گا، آپ نچلی سطح سے اپنی کمیونٹی میں اثر انداز ہوتے ہوئے بلند مقام پہ پہنچیں گے اور ایک مثالی اعلیٰ عمدہ بہترین پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ اپنے مقاصد کو اپنے مد نظر رکھیں، اپنی محنت اور کوشش جاری کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے کامیابیوں اور فتوحات کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اور آپ کے جو اپنے رولر پلانٹ جوپیٹر کی بات کرتے ہیں، یعنی سیارہ مشتری جو آپ کا اپنا حاکم کوکب ہے، وہ ماہ مئی میں برج ثور میں داخل ہو رہا ہے، اور برج ثور مضبوط برج ہے، قابل اعتماد برج ہے۔ دیکھیے حمل میں تھا تو حالت حزیز میں تھا، تو 13 ماہ مسلسل مشتری حالت حزیز میں رہ رہا ہے، مئی تک یہاں موجود ہے۔ آپ کا اپنا حاکم یہ 1 سال سے بری پوزیشن میں تھا، آپ اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک طرح سے ادا نہیں کر پائے، جھنجھلاہٹ کا شکار، پریشانیوں کا شکار، سخت دماغی کوفت، امراض، روحانی باطنی مسائل، اور اس کا صحت پہ بڑا منفی اثر پڑ رہا تھا۔ اور اب انشاءاللہ العزیز فراوانی کا کوکب دماغی حالت کو بہتر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور تاثیر سے خوشحالی اور فراوانی کا سیارہ اس عرصہ میں مئی میں آپ کے کام اور صحت کے چھٹے گھر کو بھی روشن کرے گا، اور آپ کو اپنے شیڈول میں کامیاب کرے گا، اور آپ کو ترقی کی جانب ترغیب دے گا۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنی توجہ مرکوز کر سکیں گے اور اپنی ساری ذمہ داریوں کو بطریق آسن خوش اسلوبی سے سر انجام دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ سالانہ ذائچے کا ایک مختصر اجمالی خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ 3 مارچ کو عطارد آپ کے ذائچہ کے چوتھے گھر میں حالت حبوط میں ہوگا، تو گھریلو معاملات میں مارچ کا مہینہ محتاط رہنے کا مہینہ ہے۔ 19 مارچ کے بعد کچھ حالات میں بہتری واقع ہوگی، مگر 3 مارچ سے لے کے 19 مارچ تک عطارد کا حبوط کی حالت میں ہونا آپ کے والدین پہ منفی اثر مرتب کر سکتا ہے، آپ کے اہل خانہ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، زمین جائیداد پراپرٹی کے مسائل میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں، دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور اندرونی گھریلو پیچیدگیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 7 مارچ کو زحل آپ کے ذائچہ کے چوتھے گھر میں داخل ہو رہا ہے، جو ایک یقیناً مشکل وقت کا آغاز ہے۔ اکارڈنگ ٹو ویسٹرن اسٹرالوجی یہ کچھ مشکلات پیدا کرے گا، آئندہ 2.5 سالوں تک گھر کا ماحول کچھ کشیدہ ہو سکتا ہے، مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ زمین جائیداد پراپرٹی کے معاملات میں آپ کو نفع ہوگا، یقیناً ہوگا۔ اور اگر آپ کے پیدائشی چارٹ میں سیٹرن پاورفل ہے اور اسٹرانگ پوزیشن میں ہے یا نیوٹرل ہے، تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو لوگ زمین جائیداد پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مناسب داموں پہ ان کی زمین بک جائے یا رہائش گاہ کی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ مفید اور سود مند ثابت ہوگی۔ زحل جب آپ کے 7 مارچ کے بعد ذائچے کے چوتھے گھر میں آ جائے گا، تو 7 مارچ کے بعد اگر آپ نقل مکانی کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ دیر پا اثرات کی حامل ہوگی۔ زحل آپ کے ذائچہ کے چوتھے گھر میں ہو، آپ نقل مکانی کریں تو وہ نقل مکانی پھر طویل اثرات مرتب کرتی ہے، طویل المدت ہوتی ہے۔ اب اس بات کا خیال کیجئے گا، اور بہتر ہے کہ کسی صاحب علم سے پہلے مشورہ کر لیں اور اس کے بعد آپ نقل مکانی کریں۔ نقل مکانی کے حوالہ سے میرا ایک ویڈیو الگ سے موجود ہے، اسے لازمی دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ نے کب کس وقت نقل مکانی کرنی ہے، ورنہ پھر گھریلو بے سکونی 2.5 سال تک آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے گی۔ ذاتی طور پہ آپ امراض معدہ اور پیٹ کی بیماریوں کا بڑی جلدی شکار ہو جاتے ہیں، آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، اپنے والدین کی صحت کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ جہاں تک برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کی شادی، بیاہ، منگنی اور محبت کے معاملات ہیں بالخصوص، جس میں انعامی سکیموں کا معاملہ ہے، تو سال کی گزشتہ جو ایک پوری تسلسل کے ساتھ آپ کی زندگی گزری ہے، پچھلے سابقہ سال، اب مئی سے مشتری 5ویں گھر میں قیام کرے گا آپ کے پیدائشی ذائچہ کے، آپ کا اپنا لارڈ ہے، اور یہ آپ کے فرسٹ ڈیکن کے ساتھ ٹرائن بنائے گا، جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور مری کا شرف آپ کو انعامی سکیموں میں، بانڈز میں اور اضافی ذرائع آمدن کے حصول میں مددگار اور مفید ثابت ہوگا۔ اس سال 16 مئی تک انعامی سکیموں اور بانڈز اور لاٹری کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں
سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، اور اسی سال اگر آپ کی منگنی نہیں ہوئی، نسبت طے نہیں ہوئی، تو اس کے مواقع اب تھوڑے کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 16 مئی تک مشتری کی سعادت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، نسبت یا منگنی پہلے پہلے طے کر لیں۔ بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشیاں ملنے کے امکانات ہیں، لیکن نحوست مری 25 مارچ تا 20 مئی 8ویں گھر میں یہ خرابیاں پیدا کرے گی۔ انعامی اسکیموں، سٹاک مارکیٹ اور سرمایہ کاری میں کسی بھی قسم کا لین دین کرتے ہوئے ذرا محتاط رہیں، ورنہ مالی نقصانات کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ 25 مارچ سے لے کے 20 مئی کے دوران آپ کو خاص طور پہ مالی معاملات پہ کڑی نگاہ رکھنی ہے اور خیال کرنا ہے۔ عطارد آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر کا مالک ہے اور قمر 8ویں گھر کا مالک ہے۔ یہ آپ کی شراکتی زندگی، ازواجی مسائل میں اتار چڑھاؤ کا سبب بنتے ہیں، اور دونوں تیزی کے ساتھ، چاند بھی بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہے، اور اس کے بعد عطارد جو پارا ہے، میرکری ہے، مضطرب ہے، اضطراب کا مالک ہے۔ 3 مارچ سے لے کے 19 مارچ تک عطارد چھٹے گھر میں حالت حبوط میں ہوگا، ازواجی معاملات میں التوا اختلافات کو پیدا کرے گا، آپ کا سچ بولا بھی جھوٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو مارچ کے مہینے میں آپ کو اپنی زبان پہ، اپنی گفتگو پہ دھیان رکھنا ہوگا۔ مشترکہ کاروباری یا خاندانی کاروباری معاملات میں آپ خرابیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ 11 اپریل سے لے کے 7 مئی تک زہرہ کا 7ویں گھر میں قیام ناراض زوجین میں رضامندی کی صورت پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کی اگر چپکلش چل رہی ہے میاں بیوی کے درمیان، تو وہ چپکلش دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ اپریل اور مئی کے آغاز تک یہ ٹائم زہرہ کی پوزیشن کے اعتبار سے آپ کے لیے مبارک ہے۔ ازواجی اور شراکتی معاملات میں جاری رنجشیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر شادی نہیں ہوئی تو شادی کے لیے یہ بہترین ٹائم ہے، لیکن یہ بتا دوں کہ مئی کے بعد پھر اگر شادی نہیں کرتے تو پھر یہ پورا سال رکاوٹیں آتی رہیں گی۔ 11 جون سے لے کے 27 جون تک، اور 27 جون سے لے کے 27 جولائی سے لے کے 5 اکتوبر تک عطارد کی 7ویں اور 10ویں گھر میں موجودگی شراکتی ازواجی امور میں بہتری کا سبب بنے گی، اور ان دنوں میں اگر آپ شادی بیاہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہتر ثابت ہوگا۔ عطارد کا جو شرف ہے وہ 9 اگست کو آئے گا، اور پھر 25 اگست کو آئے گا، وہ آپ کے لیے بہت ساد ہوگا۔ محبت کے معاملات کے لیے، شادی بیاہ اور اولاد کے حوالہ سے یہ آپ کے لیے مفید اور مددگار ٹائم ہوگا۔ زحل جو گزشتہ 2.5 سالوں سے آپ کے ذائچہ کے تیسرے گھر میں موجود تھا، جس کی وجہ سے آمدنی کا بیشتر حصہ سفر پہ ضائع ہو رہا تھا اور دیگر کئی معاملات درپیش تھے، آپ کو اپنی وضاقتہ اور اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے، سفید پوشی ثابت کرنے کے لیے کافی اخراجات کرنے پڑ رہے تھے، خاص طور پہ موبائل پہ آپ کے اخراجات میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ زحل اس سال 7 مارچ کو آپ کے ذائچہ کے چوتھے گھر برج حوت میں داخل ہو جائے گا، اور براہ راست 7ویں اور پہلے گھروں کے ساتھ 10ویں گھر کو متاثر کرے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ 2023 میں آپ لوح جامع الکمالات یا لوح سعادت زحل بنوا کے اپنے پاس ضرور رکھیں، ورنہ پھر بہت سے مسائل میں آپ پریشانیوں اور دقتوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ تاہم 16 مئی تک مشتری چھٹے گھر میں داخل اور 10ویں گھر پہ اس کی نظر آنے والے سال تک آپ کو مالی اسباب فراہم کرے گی، اور زحل کی نحوست سے بچنے کے لیے صدقات وغیرہ ادا کرنے آپ کے لیے بہت مفید مددگار ثابت ہوں گے۔ مشتری کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ آپ کا لارڈ ہے، یہ آپ کا حاکم رولر پلینٹ ہے، جو گزشتہ سال سے لے کے اس سال مئی تک آپ کے ذائچہ کے 5ویں گھر میں رہ کے اتار چڑھاؤ کا سبب بنتا رہا۔ اب 2023 میں 16 مئی مشتری آپ کے ذائچہ کے 5ویں گھر میں مسلسل قیام کرتا ہوا اوائل سال میں آپ کے لیے کچھ مسائل کا سبب بنے گا۔ پھر یہ ہے کہ 16 مئی کے بعد مشتری چھٹے برج میں داخل ہو جائے گا، برج ثور میں آ جائے گا۔ یہاں مشتری کی موجودگی آپ کو حاسدین اور مخالفین سے محفوظ رکھنے کا باعث بنے گی، آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی، ملازمت پیشہ افراد کو دفتری معاملات میں مخالفین سے تحفظ ملے گا، بے روزگار افراد کو اچھا روزگار ملے گا، افسران بالا سے، حکام سے آپ کے تعلقات میں بہتری آئے گی، آپ کے خلاف کی گئی سازشیں ناکام ہوں گی۔ البتہ جوپیٹر کی جو رجعت ہے، ریٹروگریڈ ہے، 4 ستمبر سے لے کے پھر پورا سال 2023 یہ آپ کے صحت کے حوالے سے منفی ایام ہوں گے، منفی اثرات کے حامل ایام ہوں گے، ملازمت میں مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے آپ کو، بڑا
محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ اس سال میں ہر سال کی طرح 2 چاند گرہن اور 2 سورج گرہن آ رہے ہیں۔ 2 شمسی گرہن آپ کے ذائچہ کے 5ویں اور 11ویں گھر میں لگیں گے، تو اس سے آپ کی دیرینہ خواہشات میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، ذرائع آمدن میں رکاوٹ پیدا ہوگی، اور اولاد کے حصول میں رکاوٹ اور دقت کا سامنا ہوگا، اور بچوں کی جانب سے درد سر پیدا ہوگی، اور کاروباری معاملات میں آپ زبردست رکاوٹوں کا سامنا کریں گے۔ میرا ارادہ ہے میں چاند گرہن کے حوالہ سے ایک انشاءاللہ ویڈیو بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، اور اس سے صدقات وغیرہ نحوستوں سے بچنے کے لیے ریمیڈیز آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ شمسی گرہن کیتو کے ساتھ 11ویں گھر میں لگے گا، یہ آپ کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ یہ دوسرا گرہن خاص طور پہ بڑا آپ کے لیے پریشانی لا سکتا ہے۔ 2 قمری گرہن لگیں گے آپ کے ذائچہ کے پہلے فرسٹ ڈیکن میں اور 7ویں گھر میں۔ ذہنی دباؤ میں اضافہ ہوگا، ڈپریشن میں اضافہ ہوگا، سخت پریشانیوں کا سامنا کریں گے، ازواجی سسرالی تعلقات میں خرابیاں آ سکتی ہیں، معاشرتی، سماجی اور ازواجی مسائل پہ برا اثر پڑے گا۔ تو ان گرہنوں کے متعلق میرا جو ویڈیو آئے گا اسے لازمی دیکھیے گا، اور دی گئی ریمیڈیز، بتائی گئی ریمیڈیز ضرور کیجیے گا۔ وینس کی بات کرتے ہیں، یعنی زہرہ کی۔ زہرہ آپ کے ذائچے کے 11ویں، ذرائع آمدن، خواب، امید، خواہشات، اور آپ کی جو روحانیت ہے جس کا تعلق شعور اور باطن کے ساتھ ہے، لاشعور کے ساتھ ہے، اس گھر کا مالک ہے۔ اور 6ٹھے گھر کا مالک ہے آپ کی ملازمت، آپ کا کیریئر، اور آپ کی فل ٹائم جاب، اور آپ کی مصروفیات، اور آپ کی جو صحت ہے اور بنیادی تعلیم ہے۔ تو قوس کے لیے ملے جلے اثرات لے کے آ رہا ہے زہرہ۔ 27 جنوری سے لے کے 20 فروری تک زہرہ آپ کے ذائچے کے 4تھے گھر میں شرف یافتہ ہوگا، تو دوست اب آپ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، ملاقاتوں سے فائدہ ہوگا، امیدوں اور خواہشات کی تکمیل کے حوالہ سے یہ بڑا اچھا اور سعد وقت ہوگا۔ 17 مارچ سے لے کے 7 مئی تک 6ٹھے اور 7ویں گھروں میں زہرہ کا قیام آپ کے لیے معاشرتی، شراکتی سطح پہ وابستہ امیدوں کی تکمیل کے لیے بہترین وقت ہوگا، اور یہ وقت بھی آپ کے لیے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مفید، مددگار اور معاون وقت ہوگا۔ البتہ یہ کہ 11 جون سے لے کے 9 اکتوبر تک زہرہ آپ کے ذائچہ کے 9ویں گھر میں قیام کرے گا۔ یہ بھی بڑا اچھا ٹائم ہے دوست، اب آپ کے ساتھ قسمت آزمائی کرنے میں فائدہ ہوگا، ترقی پذیر مواقع ملیں گے، بیرون ملک سفر، امیگریشن، اور دیار غیر میں جانا یا مستقل سکونت اختیار کرنا، یہ آپ کے لیے مبارک ہوگا، بہتر ٹائم ہے۔ 8 نومبر سے لے کے 4 دسمبر تک زہرہ 11ویں گھر میں قیام کرتے ہوئے رکے کاموں کی تکمیل کا سبب بنے گا، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور تاثیر سے، اور آپ کی خواہشات کی تکمیل کے حوالہ سے یہ بڑا اچھا، مبارک اور انتہائی اہم وقت ہوگا۔ شمس کی بات کرتے ہیں۔ شمس آپ کے ذائچہ کے 9ویں، روحانیت، اعلیٰ تعلیم، بیرون ملک سفر کے گھر کا مالک ہے۔ شمس کو ہر سال عوج بھی آتا ہے، شرف بھی آتا ہے۔ ایک ٹپ دیتا چلوں کہ برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات اگر بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، امیگریشن اور ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور نہیں ہو رہا، ہزار دقت کے باوجود آپ یہ منزل طے نہیں کر پا رہے، تو پھر یقیناً آپ کا شمس کمزور ہے آپ کے پیدائشی ذائچہ میں۔ شمس کی ریمیڈی کریں، سن ریمیڈیز کریں، شمس کا تدارک کریں، لوح شمس، شرف شمس کی لو طلسم اپنے پاس رکھیں، تو بیرون ملک سفر اور اعلیٰ تعلیم کے حصول میں اور قانونی معاملات میں آئی ہوئی تمام رکاوٹیں، دقتیں، پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ 20 جنوری سے لے کے 19 فروری تک 9ویں گھر کا مالک کمزور پوزیشن میں ہے، تیسرے گھر میں نحس حالت میں رہے گا، آپ کے بیرون ملک سفر میں تعطل رہے گا، رکاوٹ رہے گی، مشکلات آتی رہیں گی، جبکہ مشتری کی 6ٹھے گھر میں موجودگی 16 مئی کو آمد آپ کے 6ٹھے گھر میں دفتری معاملات میں آپ کو سفر کرنا پڑے گا، اور مذہبی سفر کے حوالہ سے شمس 20 مارچ سے لے کے 20 اپریل تک بڑا مبارک آثار پیدا کرے گا۔ 5ویں گھر میں شرف یافتہ ہو کے اعلیٰ تعلیم، لاٹری میں اور انعامی اسکیموں میں کامیابی، اور حج زیارت کے حوالہ سے کی گئی سفری کوششوں کو کامیابی، کامرانی سے ہمکنار کرے گا بحول اللہ و قوتہ۔ اور 20 جولائی سے لے کے 20 اگست تک شمس کا ذائچے کے 9ویں گھر میں قیام، جبکہ مری بھی 5ویں گھر کا مالک ہو کے 9ویں گھر میں 20 مئی سے لے کے 10 جولائی تک رہے گا، تو اعلیٰ تعلیم کی خواہش پوری ہو سکتی ہے، تعلیمی اداروں میں کامیابیاں حاصل کرنا، امتحانات میں کامیابیاں حاصل کرنا، بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے سفر کرنا، اسٹڈی ویزا حاصل کرنا، کسی اچھے ادارے میں
حصول تعلیم کے لیے داخلہ لینا اور اچھی ملازمت کے حصول کی خواہش مند افراد جن کا تعلق قوس سے ہے وہ ضرور حاصل کر لیں گے، آپ کی خواہشات پایہ تکمیل تک پہنچیں گی۔ یہ ایک مختصر تجزیہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ماہ فروری، مارچ، اپریل اور پورا سال آسانیاں لے کے آئے۔ اگر آپ مزید اپنے ذائچہ کی باریکیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اپنے ان قواقب کو جو آپ کی زندگی میں نقصان دہ ہیں ان کی نحوستوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا پرسنل چارٹ بنوائیں، اور اس کے لیے آپ دیے گئے نمبر پہ میرے اسسٹنٹ کامران رضوی سے ٹائم لے سکتے ہیں، اور مجھ سے بات بھی وہ آپ کی کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔